اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لائر انفو چینل دیکھنے والے معزز دوستو السلام علیکم، میں ہوں سمیع اللہ خان۔ پچھلی ویڈیو میں ہم نے سول اپیل پہ بات کی تھی۔ آج ہم بات کریں گے کہ ڈگری اور حکم کے خلاف اپیل میں کیا فرق ہے اور یہ کس قانون کے تحت کی جاتی ہے۔ دوستو، ضابطۂ دیوانی سی پی سی کی دفعات 96 اور 104 کا تعلق اپیلوں کے احکامات سے ہے۔ دفعہ 96 ابتدائی ڈگری کے خلاف، جبکہ دفعہ 104 عدالتی احکامات کے خلاف، جس کو ہم انٹرم آرڈر کہتے ہیں، ان کے خلاف اپیل سے متعلق ہیں۔ سابقہ ویڈیو میں بحث ہو چکی ہے کہ ڈگری اور حکم دو مختلف قانونی اصطلاحات ہیں، لہذا ضابطۂ دیوانی میں ہر دو کے متعلق اپیل کے بارے میں الگ الگ احکامات صادر ہوئے ہیں۔ اپیل ایک قسم کی عرضداشت ہوتی ہے اور ایسی شکایتوں پر مشتمل ہوتی ہے جو اپیل کنندہ کو زیریں عدالت کی ڈگری یا حکم کے خلاف ہوتی ہے۔ اپیل ایک ایسی قانونی چارہ جوئی ہے جس کے ذریعے زیریں عدالت کے حکم یا ڈگری میں موجود نقص کو دور کرنے کی استدعا کی جاتی ہے۔ اپیل کا حق وہاں حاصل ہوتا ہے جہاں قانون اس کی اجازت دے۔ دفعہ 96 سی پی سی کے الفاظ جو یہاں پر ہم دوبارہ پڑھیں گے۔ نمبر 1، سوائے ایسی صورتوں کے کہ خاص مجموعہ حاضہ یا کسی دیگر قانون رائج الوقت میں کوئی صریح حکم موجود ہو، ایک اپیل ابتدائی اختیار سماعت رکھنے والی عدالتوں کی ابتدائی ڈگری کے خلاف ایسی عدالتوں میں دائر ہو سکتی ہے جو ایسی ابتدائی اختیار سماعت رکھنے والی عدالتوں کے فیصلوں کے خلاف اپیلیں سننے کا اختیار رکھتی ہے۔ نمبر 2، ایک یک طرفہ صادر شدہ ابتدائی ڈگری کے خلاف بھی اپیل ہو سکتی ہے۔ نمبر 3، برضامندی فریقین صادر کردہ ڈگری کے خلاف کوئی اپیل نہ ہو سکے گی۔ تو دوستو، یہ الفاظ تھے جو دفعہ 96 سی پی سی میں درج کیے گئے ہیں۔ اب دفعہ حاضہ میں واضح طور پر یہ بیان کیا گیا ہے کہ ابتدائی اختیار سماعت رکھنے والی عدالت کی ابتدائی ڈگری کے خلاف اپیل ہو سکتی ہے۔ ایسی اپیل یک طرفہ طور پر صادر کردہ ڈگری کے خلاف بھی ہو سکتی ہے، البتہ ایسی ڈگری کے خلاف اپیل نہیں ہو سکتی جو فریقین کی رضامندی سے اور ان کی حسب منشا صادر کی گئی ہو، یعنی کانسنٹ ڈگری جس کو ہم بولتے ہیں۔ دفعہ حاضہ کے چند لوازمات ہیں۔ نمبر 1، ڈگری ابتدائی کے خلاف اپیل ہوگی۔ نمبر 2، ایسی ڈگری ابتدائی اختیار سماعت رکھنے والی عدالت نے صادر کی ہو۔ نمبر 3، اپیل ایسی عدالت میں ہوگی جس کو اپیل سننے کا اختیار ہوگا۔ اپیل ڈگری کے خلاف ہوتی ہے، فیصلے کے خلاف نہیں۔ یہ پوائنٹ ہمیشہ یاد رکھنے کی بات ہے۔ اپیل کنندہ زیریں عدالت کے فیصلے پر اعتراضات کے ساتھ اپیل دائر کرتا ہے۔ اپیل پر اپیل کنندہ اور اس کے وکیل کے دستخط ہونا ضروری ہے۔ کوئی بھی اپیل جو باقاعدہ قواعد و ضوابط کے تحت دائر نہ کی گئی ہو تو عدالت اپیل ایسی اپیل کو مسترد بھی کر سکتی ہے، ترمیم کے ساتھ دوبارہ دائر کرنے کے لیے کہہ سکتی ہے، فوراً ترمیم لانے کا حکم صادر کر سکتی ہے۔ یہاں یہ وضاحت بھی ضروری ہے کہ عدالت اپیل فریق ثانی کو طلب کیے بغیر بھی اپیل کو خارج کر سکتی ہے۔ علاوہ ازیں عدالت اپیل کو اختیار حاصل ہے کہ تا فیصلے اپیل زیر عدالت کے فیصلے پر عمل درآمد روک دے۔ عدالت اپیل ایسا حکم چند صورتوں میں صادر کرتی ہے۔ اب ڈسکس کرتے ہیں کہ وہ صورتیں کیا ہیں۔ تو وہ صورتیں یہ ہو سکتی ہیں۔ نمبر 1، عدالت اپیل محسوس کرے کہ ایسا حکم صادر نہ کرنے کی صورت میں اپیل کنندہ کا ناقابل تلافی نقصان ہوگا۔ نمبر 2، اپیل کنندہ کے بغیر کسی غیر معقول تاخیر کے التوا کی درخواست پیش کی ہو۔ نمبر 3، اپیل کنندہ نے معقول ضمانت فراہم کر دی ہو۔ زیر عدالت کی ڈگری پر اجراء کے التوا کا حکم فریق ثانی کو طلب کرنے اور بحث سے مشروط ہوتا ہے۔ عدالت اپیل اگر محسوس کرے کہ اپیل کنندہ کا موقف درست ہے وہ تا فیصلہ اپیل التوا کا حکم صادر کرنے کی استدعا منظور کر لیتی ہے۔ عدالت حکم دے سکتی ہے کہ کسی فریق مقدمہ کو اپیل میں فریق بنایا جائے۔ فریق ثانی کو نوٹس
اور طلبی ریکارڈ کے بعد عدالت اپیل باقاعدہ اپیل کی سماعت شروع کرتی ہے۔ اپیل میں زیر اعتراضات نکات کا مطالعہ کیا جاتا ہے اور بحث ہوتی ہے۔ شہادت نہیں لی جاتی سوائے چند مخصوص صورتوں کے۔ عدالت اپیل اپنا فیصلہ صادر کرتی ہے۔ عدالت اپیل جو احکامات صادر کر سکتی ہے وہ یہ ہیں: نمبر 1، اپیل کو منظور کر سکتی ہے، اپیل کو خارج کر سکتی ہے، جزوی منظور جزوی خارج کر سکتی ہے۔ نمبر 4، بغرض سماعت از سر نو ماتحت عدالت کو جس کے خلاف اپیل دائر کی گئی ریمانڈ کر سکتی ہے۔ جن مخصوص صورتوں میں دوران سماعت اپیل شہادت لی جا سکتی ہے یعنی ایڈیشنل ایویڈنس، ان کی تفصیل یہ ہے: نمبر 1، عدالت اپیل مناسب سمجھے کہ کوئی ایسی شہادت جو عدالت ماتحت کو ریکارڈ کرنی چاہیے تھی لیکن اس نے ایسا نہیں کیا۔ نمبر 2، عدالت اپیل محسوس کرے کہ فیصلہ صادر کرنے کے لیے مزید شہادت ضروری ہے۔ نمبر 3، کوئی اہم شہادت جو بوقت فیصلے زیری عدالت دستیاب نہ تھی اور بوقت اپیل سامنے آئی ہے۔ عدالت اپیل کو اپنا فیصلہ مکمل طور پر صادر کرنا ہوتا ہے۔ فیصلہ طلب امور اور ان پر فیصلے کی تفصیل دینا ضروری ہے۔ اپیل کے اخراج اور قبولیت کے بارے میں وجوہات درج کرنا ضروری ہیں۔ ابتدائی ڈگری کے خلاف اپیل جو اشخاص دائر کر سکتے ہیں وہ یہ ہیں: نمبر 1، فریق مقدمہ۔ نمبر 2، فریق مقدمہ کا قائم مقام قانونی۔ نمبر 3، عدالت اپیل کی اجازت سے ایسا شخص جس کا مفاد مجروح ہوا ہو۔ اب دفعہ 6 میں سی پی سی واضح انداز میں ابتدائی اختیار سماعت رکھنے والی عدالتوں کے فیصلہ جات کے خلاف مجاز عدالتوں میں اپیل کا حق دیتی ہے۔ اپیل ہمیشہ ڈگری کے خلاف ہوتی ہے، فیصلے کے خلاف نہیں۔ یہ پوائنٹ ڈسکس ہوا ہے پی ایل ڈی 1958 پشاور پیج 213۔ یہ قیاس نہیں کیا جانا چاہیے کہ ہر ایسے معاملے میں اپیل کا حق حاصل ہے جو عدالت کے غور میں آ سکتا ہو۔ ایسا حق لازماً کسی قانون موضوع یا ایسے اختیار کے تحت ہوتا ہے جو قانون موضوع کے مترادف ہو۔ دفعہ 6 میں سی پی سی ابتدائی عدالت کی ابتدائی ڈگری کے خلاف اپیل سے متعلق ہے، جبکہ دفعہ 104 سی پی سی کا تعلق کسی حکم کے خلاف یعنی انٹرم آرڈر جو ہوتے ہیں دوران سماعت جو احکامات کورٹ صادر کرتی ہیں ان کے خلاف اپیل کے احکامات کے متعلق ہے۔ دفعہ 104 سی پی سی کے الفاظ جو میں یہاں پر پڑھوں گا ابھی: احکام مندرجہ ذیل کے خلاف اپیل دائر ہو سکتی ہے سوائے ان صورتوں کے کہ خاص مجموعہ ہاضہ یا کسی دیگر قانون رائج الوقت کے کوئی دیگر صریح حکم ہو تو کسی دیگر احکام کے خلاف اپیل نہیں ہوگی۔ نمبر 1، حکم زیر دفعہ 35A۔ نمبر 2، حکم زیر دفعہ 95 نمبر 3، مجموعہ ہاضہ کے قواعد کے تحت حکم قید سادہ، جرمانہ یا بابت گرفتاری یا قید کسی شخص کے دیوانی جیل میں سوائے ایسی مدت کے کہ ایسی گرفتاری یا قید کا تعلق اجرائے ڈگری سے ہو۔ نمبر 4، کوئی ایسا حکم جو بمطابق قواعد صادر ہوا ہو اور قواعد مذکورہ میں اپیل کی نسبت صراحت کے ساتھ اجازت ہو۔ اب دوستو، عام حالات میں آرڈر کے خلاف اپیل کا حق نہیں دیا گیا، اگرچہ نگرانی کا حق بحال رہتا ہے۔ تاہم دفعہ 104 میں چند ایسے احکامات درج ہیں جن کے خلاف اپیل ہو سکتی ہے۔ البتہ دفعہ 104 کے تحت اتنی شرط موجود ہے کہ دفعہ ہاضہ کے تحت عدالت اپیل کوئی حکم صادر کرتی ہے تو اس کے خلاف اپیل نہیں ہو سکتی ہے۔ مندرجہ ذیل اب جو ہم ذکر کریں گے احکامات جو ہیں ان کے خلاف اپیل ہو سکتی ہے، یعنی نمبر 1، عدالت نے ایک فریق کو زیر دفعہ 35A تاوان ادا کرنے کا حکم دیا ہو۔ نمبر 2، دفعہ 95 کے تحت صادر کردہ کوئی حکم جس نے عدالت صادر کردہ ڈگری میں تنازعات کا تسویہ کیا ہو۔ نمبر 3، گرفتاری یا قید دیوانی میں رکھنے کا حکم جو کہ دفعہ 104 کے ذیلی دفعہ 3 میں ہے، اس کا اطلاق ایسی صورت میں نہ ہوگا جبکہ گرفتاری اجرائے ڈگری میں ہو یا قید دیوانی اجرائے ڈگری میں ہو۔ اب دوستو یہاں پر آرڈر 43 رول 1 سی پی سی کے تحت بھی چند احکامات کے خلاف اپیل ہو سکتی ہے۔
وہ کون کون سے احکامات ہیں اب اس پہ تھوڑی سی بات کرتے ہیں. تو آرڈر 43 رول 1 کے تحت نمبر 1 مجاز عدالت میں پیش کرنے کی ہدایت کے ساتھ دعوے کی واپسی کا حکم. نمبر 2 کوئی ایسا حکم جو مدعی کی طرف سے اندر میعاد جواب دعویٰ داخل نہ کرنے یا مدعی کا اندر میعاد جواب الجواب داخل نہ کرنے پر سنایا گیا ہو. نمبر 3 تاریخ سماعت پر غیر حاضری کی وجہ سے دعوے کے اخراج کا حکم. نمبر 4 منسوخی یک طرفہ ڈگری کے اخراج کا حکم. نمبر 5 عدالت میں حاضر ہونے کی خاطر عدالت کے حکم پر عمل نہ کرنے پر کوئی حکم. نمبر 6 عدم پیروی دعویٰ کے اخراج کا حکم. نمبر 7 سمن کی خلاف ورزی پر گواہ کی جائیداد قرق کرنے کا حکم. نمبر 8 شہادت یا دستاویز پیش نہ کرنے پر دعوے کے اخراج کا حکم. نمبر 9 قرق شدہ جائیداد سے متعلق کسی شخص کی درخواست کے اخراج کا حکم. نمبر 10 کسی قابل اپیل دعوے کی بحالی جو مقررہ میعاد کے اندر خرچے کی ادائیگی کی ضمانت فراہم نہ کرنے پر خارج کیا گیا کی درخواست کے اخراج کا حکم. تو دوستو عدالتی احکامات کے خلاف اپیل اسی مجاز عدالت میں دائر ہوتی ہے، یعنی انٹرم آرڈرز کے خلاف جو بھی اپیلیں دائر ہوگی وہ اسی مجاز عدالت میں دائر ہوگی جس میں دفعہ 96 کے تحت یعنی دفعہ 96 CPC کے تحت ابتدائی ڈگری کے خلاف جو اپیل دائر ہوتی ہے وہیں پر احکامات کے خلاف اپیلیں بھی وہی دائر ہوگی. ایک حکم کے خلاف اپیل پر عدالت اپیل وہی اختیارات رکھتی ہے جو وہ ڈگری کے خلاف اپیل میں رکھتی ہے. تو دوستو یہ کچھ باتیں تھی ڈگری کے خلاف اپیل کی بابت اور آرڈرز انٹرم آرڈرز کے خلاف اپیل کی بابت. امید ہے کہ آپ لوگوں کو میری یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی. تو انشاءاللہ کوشش کریں گے کہ یہ سلسلہ آگے بڑھائے اور اب آئندہ ہم ریویژن ریویو وغیرہ ریفرنس پہ بھی کچھ ڈسکس کریں. تو انشاءاللہ ملتے ہیں کسی نئی ویڈیو کے ساتھ. اللہ حافظ.